علیکم بیٹا، میں پڑھاؤں گی آپ لوگوں کو آج اردو کا 4تھ چیپٹر بو علی سینا، جو کہ ہمارے 4تھ ویک کا کام بھی ہے۔ تو بیٹا بو علی سینا کے لیے پیج نمبر 88 پہ آ جائیے۔ بو علی سینا، سبق بو علی سینا۔ بو کا مطلب بیٹا خوشبو۔ بو علی سینا ہمارے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ بھی تھے، جن کا ذکر آپ لوگ بایولوجی میں پڑھیں گے۔ انہوں نے دعا کی تھی اپنے بارے میں کہ اے اللہ تو مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا علم عطا کر۔ تو بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ تو انہیں بو علی سینا اس لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے بہت سارے علوم میں دسترس حاصل تھی۔ بیٹا ابن سینا اسلامی دنیا کا شہرۂ آفاق، طبیب اور سائنسدان تھا۔ اسے فلکیات، ریاضی میں بھی دسترس حاصل تھی۔ ابن سینا اگست 980 میں بخارا میں پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا اور اس نے محنت میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دی۔ 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور میر عبداللہ طفیلی سے حساب، فقہ، علم کلام، منطق، حیات اور ہندسے کی تعلیم شروع کی۔ اپنے طور پر طبیات اور ماں بعد طبیات کا مطالعہ الگ سے جاری رکھا۔ 18 سال کی عمر میں اس نے اپنے عہد کے مروجہ علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ اس نے اصول علم میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ جو بات سمجھ نہ آتی اسے بار بار پڑھتا۔ ماں بعد طبیات کے بارے میں ارسطو کی کتاب اس نے 40 بار پڑھی۔ ابن سینا ایک جامع العلوم شخصیت تھا، لیکن اس نے جو شہرت طب کی حیثیت سے ملی وہ کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ 17 سال کی عمر میں اس نے امیر بخارا کا کامیاب علاج کیا تو اسے شاہی کتب خانے کا محتمم بنا دیا گیا۔ اعلیٰ درجے کی ذہانت اور قوت حافظہ کی وجہ سے اس نے 1 سال کے اندر پورا کتب خانہ کھنگال ڈالا۔ امیر بخارا کی وفات کے بعد وہ خوارزم چلا گیا، جہاں علی بن مامون کے دربار میں بیرونی، العراقی، ابو السعید اور ابو الخیر کی صحبتیں میسر آئیں اور انہوں نے ان سے کافی تعلیم حاصل کی۔ 21 سال کی عمر میں ان کی پہلی تصنیف منظر عام پر آئی اور اس کے بعد مرتے دم تک یہ سلسلہ جاری رکھا۔ یعنی کہ بیٹا 21 سال کی عمر سے ہی انہوں نے تصنیف اور تالیف کا کام شروع کیا اور مرتے دم تک جاری رکھا۔ بیٹا ابن سینا کی 2 کتابیں 20 جلدوں میں، ایک 18 اور کئی دوسری 14-10 جلدوں میں شائع ہوئیں، اور ان کے علمی خزانوں کا معیار کا یہ عالم ہے کہ طب اس کی شہرۂ آفاقی کتب القانون اور ادویہ 87 زبانوں میں تراجم ہوئے اور اگلے 600 سال تک یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل رہیں۔ اس کی طب قدیم طب، جدید اور اسلامی طب کو نہایت محنت اور سلیقے سے یکجا کیا، یہاں تک کہ دنیا جعل نصف اور رازی کے کارناموں کو بھول گئی۔ الادویہ کو اہل مغرب نے طبی انجیل قرار دیا۔ آج بھی پیرس یونیورسٹی کے میڈیکل کالج کے ہال میں رازی اور ابن سینا کی تصویریں آویزاں ہیں۔ بیٹا ابن سینا کی زندگی خودداد صلاحیتوں سے استفادے، محنت اور علم سے عشق کی حد تک لگاؤ سے عبارت ہے، یعنی کہ یہ چیز اس کی شہرت دوام کا سبب، عزت و وقار کا باعث بنی۔ تو بیٹا سبق بو علی سینا میں ان کی شہرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بو علی سینا ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، جامع العلوم یعنی کہ بہت سارے علوم کی شخصیت تھے۔ انہوں نے بہت سارے علوم حاصل کیے اور انہوں نے بہت کم عمر میں قرآن شریف بھی حفظ کر لیا تھا۔ امیر بخارا کا ایک چھوٹی کم عمر میں انہوں نے علاج کیا، جس کی وجہ سے انہیں شاہی کتب خانے کا محتمم بھی بنا دیا گیا تھا۔ اور بیٹا ابن سینا کے کارنامے کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ان کی کتب القانون اور الادویہ کے 87 زبانوں میں تراجم کیے گئے اور یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیوں کے نصاب میں جیسے اگلے 600 سال تک شامل رہے۔ تو بیٹا آج بھی پیرس یونیورسٹی کے میڈیکل کالجوں کے حال میں رازی اور ابن سینا کی تصویریں آویزاں ہیں۔ تو بیٹا ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارے سائنٹسٹ کی تصویریں باہر کے ملکوں میں ابھی تک آویزاں ہیں اور لوگ ان کو اچھے اس میں یاد کرتے ہیں۔
تو بیٹا ہمارا آج کا سبق بو علیہ سینا یہیں پر اختتام ہوتا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور آپ بھی کوشش کیجیے جس طرح ہمارے سائنٹسٹ نے محنت کی اور آگے چل کر ہم لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں ایجاد کی، بہت ساری کتابیں لکھی، اسی طرح آپ بھی اپنی تعلیم میں ترقی کریں، آگے بڑھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ بیٹا۔